إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ حضرات محترم، یہ ایک فطرتی بات ہے، جب من کے اندر ہی کھوٹ ہو پھر بندہ 100 قسم کے بہانے ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہود جو ہیں یہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے ساتھ ہی نہیں، انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو تم، جب کہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن یہ ایک ایسی بدفطرت قوم ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نہ اپنے نبیوں کا لحاظ کیا نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کیا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ہم ایسے قرآن کو نہیں مانیں گے کہ آپ کہیں مجھ پہ وحی آتی ہے، جس طرح آسمان سے اترتے ہوئے ہم خود دیکھیں تو پھر ایمان لائیں گے۔ فقالوا، اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ کو ظاہر دکھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تقاضے پہ اللہ رب العزت سے التجا کر دی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ مالک سے اصرار فرمایا تو اللہ نے کہا وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم ہی دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ اڑ گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور یہ تقاضا کرنے والے لوگ مر گئے۔ اللہ نے پھر انہیں زندہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، انہوں نے کہا ہمیں اللہ ظاہراً دکھاؤ۔ اللہ نے انہیں ایک
بجلی کے ساتھ پکڑ لیا. ثم اتخذوا العجل پھر اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام یہ مصر سے نکل کے گئے تو رستے میں ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے ان سے کہا ہمیں بھی ایک اس طرح کا بت بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کریں. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہوئے تھے تو ایک شخص سامری تھا. اس نے کہا تم سونا اکٹھا کرو. وہ اکٹھا کیا. اس نے ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کے پیچھے سے جب ہوا داخل ہوتی تو دوسری طرف سے آواز نکلتی. جس طرح ہم سیٹی مارتے ہیں تو وہ ایک طرف سے پھونک مارتے ہیں اور دوسری طرف سے آواز نکلتی ہے. اسی طرح کا کوئی ڈرامہ اس نے رچایا تو انہوں نے اسے ہی خدا تصور کر لیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس کی پوجا شروع کر دی. پھر اللہ نے سزا کے طور پہ انہیں جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی انہیں حکم دیا کہ انہیں قتل کرو. انہوں نے انہیں قتل کیا. اللہ نے پھر انہیں زندہ کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے ما جاءتہم البینات واضح دلائل آنے کے بعد جو ہے بچڑے کو پوجا تھا. پھر بھی اللہ نے فعفونا اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں معاف کر دیا عن ذالک ان دونوں گناہوں سے. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح برتری دی. اور اس کے بعد جب یہ ہر بات پہ ہی مکر جاتے تو اللہ نے کوہ طور کو ان پہ اٹھایا اور کہا کہ میرے ساتھ عہد کرو وگرنہ یہ پہاڑ تم پہ گرا دوں گا. تو اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ ہم نے طور کو ان پہ اٹھایا تاکہ ان سے عہد لیں. وَقُلْنَا ہم نے انہیں کہا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تم شہر کے دروازے میں داخل ہو جو سجدے کی حالت میں حِتَّةً کہتے ہوئے. اور انہوں نے کہا ہنتتن ہنتتن یعنی دانا مل جائے دانا مل جائے. یعنی اللہ کے کلمے کو ہی بدل دیا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ اور ہم نے کہا کہ ہفتے کے دن جو ہے زیادتی نہ کرو کہ تمہیں عبادت کے لیے مقرر کیا ہے یہ دن تم مچھلیاں نہ پکڑو کاروبار نہ کرو. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ہم نے وہ پہاڑ کو اٹھا کے ان ساری باتوں پہ ان کے ساتھ پختہ عہد لیا کہ میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو گے ایسا کرو گے. ائمہ مفسرین لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ جب پہاڑ اوپر اٹھایا تو انہیں کہا سجدے میں گر کے میرے ساتھ عہد کرو. تو یہ سجدے میں ایسے ہوئے تھے. آج تک یہ اسی طرح سجدہ کرتے ہیں کہ جیسے ابھی پہاڑ گر پڑے گا. تو اللہ رب العزت نے ایسے طریقوں سے ان سے عہد لیا لیکن انہوں نے فَبِمَا نَقْضِهِمْ آئندہ آیات میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہر عہد کو توڑ دیا کسی بات پہ قائم نہیں رہے. تو یہ بات سنانے کا مقصد کہانی نہیں ہے کہ ہم بس ان کے متعلق سوچیں. ہم بھی اپنی ذات کے متعلق یہ تصور کریں کہ کتنے ہی عہد ہیں جو ہم نے اپنے رب سے کیے ہوئے ہیں اسلام میں داخل ہو کے اور کتنے عہد ہیں جو ہم توڑ رہے ہیں. اگر انہوں نے عہد توڑے اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. آج ہم بھی ایسا کریں گے تو ہماری کو اللہ سے رشتہ داری الگ سے نہیں ہے.
ہمارا اللہ سے تعلق فرما برداری کا ہے، اگر فرما بردار ہوں گے تو ہمارا اور رب کا تعلق ہے، اگر نافرمان ہوں گے تو ہمارا رب کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جو عہد ہم نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد کیے، ان سب کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر